اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو، اور مودت کرنے کے لیے کچھ ایسے ذکر آ جاتے ہیں جنہوں نے واقعی محمد و آل محمد کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس میں ایک مثال کربلا والوں کی ہے کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی نے بھی وقت کے امام کی جان کی حفاظت میں نہ اپنے بچے دیکھے، نہ بھائی دیکھے، نہ بیٹے دیکھے، ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، بہنوں نے بھائی بیٹے قربان کر دیے، اور اس لیے قربان کر دیے کہ حسین سفینہ نجات ہیں۔ حسین اس لیے کربلا میں آئے تھے کہ وہ توحید کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ نظام عالم کا قیام ہی توحید پر ہے۔ اگر توحید کو دنیا سے اٹھا لیا جائے تو عالم فنا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوقات کو فطرت توحید پر خلق کیا گیا ہے، اور پھر جب توحید مٹ رہی ہو تو پھر یا نبی آتے ہیں اور یا امام آتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو آپ نے آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا، کیونکہ توحید ختم ہو رہی تھی۔ اس توحید کو بچانے کے لیے انہوں نے آگ میں جانے کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح میرے مولا حسین میدان کربلا میں آ گئے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ حسین مولا نے زندگی میں جیسا توحید کا درس دیا ہے، اور شہادت کے بعد بھی توحید کا درس ہمیں قبر حسین سے ملتا ہے۔ میرے مولا حسین وہ ہیں کہ جس نے اپنے علی اکبر سے یہ کہا صبح عاشور کہ آسان دو بیٹا، اور آج اللہ اکبر کی وہ صدا، وہ آسان جو آج بھی ہمیں ہر جگہ سنائی دیتی ہے، یہ اسی اذان کا صدقہ ہے۔ دنیا میں توحید کا کلمہ باقی ہے۔ میرے مولا حسین نے اپنی جان تو دے دی لیکن توحید بچا لی، اور 10 محرم کو کربلا میں تمام ارواح انبیاء موجود تھیں، فرشتے موجود تھے، اور پھر جن بھی اپنی فوجیں لے کر آ گئے تھے، لیکن میرے مولا حسین نے کسی سے مدد نہیں لی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طالب علم جیسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، 10 محرم کا، روز عاشور کا ذکر تھا، تو کچھ دوست آپس میں اکٹھے ہو کے ظافر جن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک تو ان کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن ایک طالب علم جو تھا وہ جب بھی ظافر جن کا ذکر کرتا تو ان کو ملامت کیا کرتا تھا کہ اس نے نصرت امام میں کوتاہی کی، یعنی کہ وہ تھوڑی دیر میں پہنچے، اگر وہ پہلے پہنچ جاتے تو شاید جنگ کا نقشہ بدل جاتا، وہ نہ ہوتا جو ہوا، کہ جیسے قاسم شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، جس بے دردی سے انہوں نے جناب عباس کو شہید کیا۔ تو وہ بار بار کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو محبت بہت زیادہ کرتے ہیں
تو پھر وہ اس قسم کے جملے بول دیتے ہیں. تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اگر انہیں اتنی ہی محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے تو یہ دیر میں کیوں پہنچے جب سب شہید ہو چکے تھے. اور وہ یہ بات بار بار دہراتا تھا، بار بار کہتا تھا، جبکہ دوسرے دوست تعریف کرتے تھے ظافر جن کی. وہ تعریف کرتا تھا کہ ہاں وہ گئے، لیکن انہوں نے آنے میں دیر کر دی. اگر وہ وقت پہ پہنچ جاتے تو یہ واقعہ اس طرح سے نہ ہوتا. تو جب یہ بات بار بار کرتے رہے تو ایک دن یہ طالب علم اپنے گھر میں تھا، تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا. دروازے پہ دستک ہوئی. جا کر دروازہ کھولا اور دیکھا تو ایک دراز قد انسان کھڑا ہے. اس نے سلام کیا. چہرے سے اس کے بہت شرافت ظاہر ہو رہی ہے. اس نے کہا طالب علم سے، کیا میں تمہارے پاس اندر آ سکتا ہوں؟ اس طالب علم نے کہا کہ ہاں آپ اندر آ سکتے ہیں، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اس نے کہا میں اندر آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تم سے کیا کام ہے، اور بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. وہ اس نے اندر لا کر بٹھایا اور جیسے تقاضۂ مہمان نوازی ہوتی وہ کہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بس میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور کریں. تو کہا کہ آج بھی تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ظافر جن کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، وہ میں نے بھی سنی ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو ظافر جن کو؟ ذرا مجھے کچھ تم بتاؤ اپنی زبان میں. تو اس نے تمام واقعات کہا کہ ہاں میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے اور مولا نے مدد نہیں لی، لیکن وہ مولا اس وقت مدد کیا لیتے ان سے، اس لیے کہ وہ اتنی دیر میں پہنچے تھے. اگر وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو مولا ان سے مدد لے لیتے، اور وہ چونکہ دیر سے پہنچے تھے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تعریف میرے سامنے اتنی مت کیا کرو. یہ بات سن کے وہ جو شخص تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا جو دل میں ہے وہ تم نے ذکر کر دیا، لیکن میں بھی تمہیں کچھ ظافر جن کے بارے میں بتاؤں؟ کہاں بتائیں، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، اور میری بات بڑی توجہ سے سننا، کہ ظافر جن کو جیسے ہی خبر ملی تھی، وہ تو اپنی جشن تاج پوشی میں مصروف تھا، اس کو جیسے ہی خبر ملی وہ اس نے تخت و تاج سب چھوڑ دیا تھا، اور اسی وقت اپنے لشکر کو لے کے وہ مولا کی مدد کو پہنچا تھا. تو اس طالب علم نے کہا یہ تو بات میں بھی جانتا ہوں، وہ پہنچا تھا لیکن وہ دیر سے پہنچا تھا. تو شخص نے کہا پہلے میری بات پوری سن لو. اس نے کہا کہ جب اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس جوان نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، بس کیونکہ وہ اپنا تعارف کروا چکے تھے کہ صبح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو میں نے بھی سنا. آپ کیا جانتے ہیں ظافر جن کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ظافر جن اسی وقت اپنے لشکر کو لے کے مولا کے حضور پہنچ گئے تھے، میں اپنی فوج کے پہنچے تھے، لیکن وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں ان کے خاندان کے اور بھی بڑے بڑے جن وہاں پر موجود تھے اور اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے، اور اتنی فوج تھی جنوں کی کہ ان کی کثرت کے سامنے ظافر جن کی فوج کی کوئی حیثیت نہ تھی. سارا میدان کربلا بھرا ہوا تھا، کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہ تھی، اور زمین سے آسمان تک ملائکہ اور جن صف بستہ تھے.
اور اس لیے صفے بستہ تھے کہ جب وقت کے امام نے آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو اتنی دردناک آواز تھی کہ آسمان سے لے کے زمین تک جو مخلوق تھی وہ سب کربلا میں اکٹھی ہو گئی تھی، سب جمع ہو گئے تھے، جن بھی آ گئے تھے، فرشتے بھی آ گئے تھے، ملائکہ بھی آ گئے تھے، ملک مقرب بھی وہاں موجود تھے، وہاں پر جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، اور وہاں پہ ہوا کا فرشتہ بھی تھا، وہاں پہ جنت کے فرشتے بھی تھے، وہاں پہ جہنم کا فرشتہ بھی تھا، اور سب وہاں موجود تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حکم امام ہو تو ہم انہیں ختم کر دیں۔ بے شک وہ دنیاوی لحاظ سے میرے مولا حسین کے ساتھ 72 تھے اور ان کے ساتھ لاکھوں کا تھا، لیکن میرے مولا کے ساتھ تو انبیاء بھی تھے، حضرت آدم موجود تھے، اب وہ بیان کرا چلے جا رہا ہے اور طالب علم ایسا ہے کہ جیسے اس کو سکتہ ہو گیا اور وہ صرف سن رہا تھا، اور آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں سب موجود تھے، اور پھر جعفر بھی گیا، اور جب اس نے دیکھا تو وہ تمام میدان بھرا ہوا تھا، اس کو مولا تک پہنچنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور مولا سے کہا کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس وقت مولا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اور مولا اسے زخموں سے چور تھے اور گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ کے ارد گرد میں نے جناب جعفر طیار کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، اور جب میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے سلام کیا تو میرے مولا نے یہ کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تم جن ہو اور یہ انسان ہیں، انسانوں کو جن نظر نہیں آتے اور تم انہیں قتل کرتے چلے جاؤ گے، لیکن وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تو یہ مقابلہ برابر کا نہیں ہوگا، اور یہ انسان ہے، میں جنوں کے ہاتھوں انسانوں کو نہیں مروا سکتا۔ اور میں نے مولا سے بہت گزارش کی کہ مجھے اجازت دے دیں، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی تھی۔ میں وقت پہ پہنچ گیا تھا، میں اس وقت پہنچ گیا تھا، مجھے جیسے ہی خبر ملی تھی میں پہنچ گیا تھا، لیکن مولا نے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ، تم ان سے مقابلہ نہیں کرو گے۔ اور پھر مجھے کہا جب میں نے کہ میں آپ کا عینی شاہد بن کے روز محشر کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، کہ میں روز محشر بتا سکوں کہ مولا کس نے آپ پر تلوار چلائی، کس نے آپ پر نیزہ، کس نے پتھر مارا۔ تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا، اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک میں چاہوں، اور جب میں تجھے اشارہ کروں تو یہاں سے چلے جانا۔ اور پھر مولا نے مجھے اشارہ کیا، میں آ گیا، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں، مولا کے حکم سے آیا، میں اس وقت تک وہاں ٹھہرا بھی رہا۔ اور جب میرے مولا نے کہا کہ چلا جا، اس لیے کہ میری ماں کربلا میں آ گئی ہے تو میں آیا تھا، مجھے ملامت نہ کیا کر، میرے لیے برا نہ سوچا کر۔ اب ایک دم وہ طالب علم جیسے ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم جعفر جن ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں جعفر جن ہوں، اور جب بھی تم میرے اوپر ملامت کرتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اور میرے مولا کو بھی، اس لیے مجھے ملامت نہ کیا کر، میں مولا کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اگر میرے مولا حسین کا حکم ہوتا تو میں ضرور ان تمام کو ختم کر دیتا، لیکن میرے مولا نے کہا کہ میرے نانا نے بھی ایسے ہی کیا تھا، وہ انسانوں کے مقابلے میں جنوں کو جنگ کے لیے نہیں لائے تھے۔
میں نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا لیکن مولا نے کسی کی مدد نہیں لی تھی، اور مولا نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں تو اس کے بعد میں نے تخت و تاج چھوڑ دیا ہے، اور میں اب جنگلوں میں صحراؤں میں رہتا ہوں، کیونکہ میرے مولا نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ تو نے عزاداری کرنی ہے، تو نے گریہ کرنا ہے، تو نے رونا ہے۔ تو میں صحراؤں میں روتا ہوں، میں جنگلوں میں روتا ہوں، میں ہر جگہ ہائے حسین کہہ کے روتا ہوں، کیونکہ مجھے مولا کا وہ وقت ہی نہیں بھولتا کہ جب میرے مولا تنہا زمین پر بیٹھے تھے، جب ذوالجناح سے زمین پر آئے تھے، اور چاروں طرف سے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے کا وار کر رہا تھا، اور میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت مجبور تھا، حکم امام کی وجہ سے میرا دل چاہ رہا تھا میں ان پتھر مارنے والوں کو ختم کر دوں، ان تیر مارنے والوں کو ختم کر دوں، ان نیزے مارنے والوں کو ختم کر دوں، لیکن میں حکم امام میں مجبور تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے مولا، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے مولا، جو بھی کوئی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کبھی معاف کر دے۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کے خالی گود کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا، جو مائیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں جناب علی اکبر اور جناب قاسم کے صدقے، اے میرے مولا ان کو نیک پر اور نیک گھر دینا۔ اے میرے مولا، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں محمد و آل محمد کے صدقے ان کے قرض ادا کر دے۔ اے میرے مولا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور پھول اسرا سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میرے مولا، میرے رسول کالی کملی والا ہماری شفاعت کریں۔ اے میرے رحیم، میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔